أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری آپ کا نام عبداللہ ابن قیس ہے۔ مکہ معظمہ میں ایمان لائے، پھر حبشہ ہجرت کر گئے، پھر کشتی والوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ راہ میں خیبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو 20 ہجری میں بصرہ کا حاکم بنایا۔ آپ نے ابوازہ کا علاقہ فتح کیا۔ شروع خلافت عثمانیہ تک آپ بصرہ کے حاکم رہے، پھر حضرت عثمان نے آپ کو معزول کر کے کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ آپ حضرت عثمان کی شہادت تک کوفہ کے حاکم رہے۔ حضرت علی نے آپ کو امیر معاویہ کے مقابلے میں اپنا ثالث مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ چلے گئے، وہاں ہی 52 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ابو موسیٰ کنیت یمن کے رہنے والے تھے۔ مکہ آ کر اسلام قبول کیا اور متعدد غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بصرہ کے عامل مقرر ہوئے اور ابوذر، نہاوند اور اصفہان فتح کیے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کی طرف سے ثالث مقرر ہوئے، لیکن جب مصالحت کی کوششیں ناکام ہو گئیں تو گوشہ نشیں ہو گئے۔ نام و نسب: عبداللہ نام، ابو موسیٰ کنیت، والد کا نام قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حدار بن حرب بن عامر بن عنزہ بن بقرہ بن عامر بن ازر بن وائل بن ناجیہ بن الجبار بن عشر بن عاد بن زید بن یشجب۔ حضرت ابو موسیٰ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کا خاندان قبیلہ عشر سے تعلق تھا، اسی کے انتساب سے وہ عشری مشہور ہوئے، اور ان کی والدہ طیبہ بنت وہب قبیلہ عاق سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ اپنے صاحبزادے کی ہدایت سے ایمان لائیں اور مدینے پہنچ کر وفات پائی۔ اسلام: ساقی توحید کے صلح عام پر نزدیک والوں نے اپنے کان بند کر لیے تھے، لیکن حق کے متلاشی دور دراز ممالک سے دشوار گزار منزلیں طے کر کے آتے تھے اور اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن سے چل کر مکہ آئے اور بعد اسلام کے ایک ہی جام میں سرشار ہو گئے۔ وہ مکہ میں قبیلہ عبد شمس سے حلفیہ تعلق پیدا کر کے پھر اپنے وطن آئے کہ اپنے اعزاء اور احباب کو بھی یہ خوشخبری سنائیں۔ ہجرت: حضرت ابو موسیٰ اشعری خاندان کے ایک ذی اثر رئیس تھے، اس لیے ان کی دعوت حق نے بہت جلد قبولیت عام حاصل کر لی اور وہ تقریباً 50 حلقہ بغوش اسلام کی ایک جماعت لے کر بحری راستے سے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے، لیکن طوفان و بعد مخالف نے اس کشتی کو حجاز کے بجائے حبش پہنچا دیا۔ حضرت جعفر اور دوسرے ستم زدگان اسلام جو یہاں ہجرت کر کے آئے تھے اور اب تک موجود تھے، مدینہ منورہ کے قصد سے روانہ ہوئے تو حضرت موسیٰ بھی ایک قافلے میں شریک ہو گئے اور عین اس وقت مدینے پہنچے جب کہ مجاہدین اسلام خیبر فتح کر کے واپس آ رہے تھے۔ چنانچہ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور ان کی تمام جماعت کو بھی خیبر کے مال غنیمت سے حصہ مرحمت فرمایا۔ غزوات: حضرت ابو موسیٰ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شریک تھے۔ بنو حوازن رزمگاہ حنین سے بھاگ کر وادی اوتاس میں پھر مجتمع ہونے لگے تو آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر کو ایک جمعیت کے ساتھ ان کے استحصال کامل پر مامور فرمایا۔ انہوں نے اوتاس پہنچ کر بنو حوازن کے سردار ورید بن علسمہ کو قتل کیا اور خدا نے اس
کے ساتھیوں کو شکست فاش دی، لیکن اتفاقاً ہاشمی نام ایک مشرک کے تیر نے ان کو زخمی کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اس مہم میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھ کر ان سے پوچھا، یا کس نے آپ کو زخمی کیا؟ انہوں نے اشارے سے بتایا تو میں اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ مجھ کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن میں تعقب کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو ثابت قدم نہیں رہے گا؟ غرض وہ ان غیرت انگیز جملوں سے جوش میں آ کر پلٹا اور تلوار کے دو ہاتھ چلنے لگے، یہاں تک کہ میں نے اس کو قتل کیا اور ابو عامر کو آ کر بشارت دی کہ اللہ نے آپ کے دشمن کو مار ڈالا۔ حجۃ الوداع۔ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ یمن میں شرکت کے لیے آئے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ بن قیس، کیا تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمانیت کیا تھی؟ بولے، میں نے کہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ ارشاد ہوا کہ قربانیاں اپنا ساتھ لائے ہو؟ عرض کیا، نہیں، حکم ہوا کہ تم طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو، یہ اس وجہ سے کہ حج کی صورت میں قربانی لانا ضروری تھا۔ وفات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنے فریب کھا جانے پر اس قدر ندامت ہوئی کہ وہ اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور پھر کسی چیز میں حصہ نہ لیا۔ وفات کے سن اور مقام میں مختلف روایات ہیں، بعض لوگ ان کی وفات کا مقام مکہ بتاتے ہیں اور بعض کوفہ، لیکن رائے حج مکہ کی روایت ہے کہ بہرحال با اختلاف روایت 42 ہجری، 44 ہجری، 52 ہجری میں بیمار ہوئے اور باروایت سیاحہ ذوالحجہ 44 میں وفات پائی۔ آخری وقت تک احکام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ رہا۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور غشی طاری ہو گئی تو جس عورت کی گود میں سر تھا اس نے گویا وارزی شروع کر دی۔ اس وقت بولنے کی طاقت نہ تھی۔ ہوش آیا تو کہا، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کی ہے اس سے میں بھی بری ہوں۔ جیب و گریباں پھاڑنے والی، نوحہ و بقا کرنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے آپ نے برات ظاہر کی۔ اس کے بعد کفن و دفن وغیرہ کے متعلق ضروری وصیتیں کی کہ جنازہ تیز چال میں لے کر چلنا، جنازے کے ساتھ انگیٹھی نہ لے چلنا، لحد اور میری میت کے درمیان کوئی مٹی روکنے والی چیز نہ رکھنا، قبر پر کوئی عمارت نہ بنانا، اور میں نوحہ و بین کرنے والی، جیب و گریباں چاک کرنے والی اور سر نوچنے والی عورتوں سے بری ہوں۔ وصیت سے فارغ ہونے کے بعد طاہر روح قبس عنصری سے پرواز کر کے اپنے اصل نشمن میں پہنچ گئی۔ وفات کے وقت 61 سال کی عمر تھی۔ حوالہ جات: اسد الغابہ 2/245، بخاری 2/608، بخاری 2/699، بخاری 2/600۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔